أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا أو كما قال عليه السلام اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، حج کا نصاب، حج کی اقسام، عمرہ، اس کی ترتیب اور سب سے زیادہ آسان حج تمتع ہے، جس کی تفصیل گزشتہ جمعے کے درس سے شروع ہو چکی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ حرم شریف پہنچے، وہاں سے احرام باندھیں، 2 رکعت نماز شکرانی کی پڑھیں اور مینا کے لیے روانہ۔ تلبیہ یہ حج کا ترانہ ہے حاجیوں کا، لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو خیر کے ساتھ حاجی مینا پہنچے گا۔ مینا میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ مسجد خیف اگر قریب ہے تو وہاں جا کے پڑھ لیں، اور اگر آپ کے خیمے دور ہیں تو اپنے اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں۔ قیام اگر آپ کا 15 دن سے زیادہ ہے تو قصر ٹوٹ گیا، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ قیام 15 دن سے کم کا ہے تو قصر واجب ہوگی، قصر کریں گے۔ ایام مینا یہ حج کا مغز ہے، 5 دن یہ حج کا مغز ہے۔ ان ایام میں بھاگ دوڑ زیادہ رہتی ہے، اس لیے ریالوں کو مل مل کے جیب میں مت رکھنا، دال دلیے پر گزارا مت کرنا، وہاں اچھا کھانا، بہترین کھانا۔ دال دلیوں پر گزارا کرو گے تو کچھ نہیں کر سکتے وہاں رہ کے ایام مینا میں۔ یہ پہلا شہر ہے دنیا کا جو 5 دن کے لیے آباد ہوتا ہے، واحد شہر مینا۔ یہ مغز ہے حج کا، تو اس لیے بہت سے افراد یہ سوغات لینی ہے، وہ لینا ہے، وہ خریدنا ہے، تو ریالوں کو میاں مل مل کی جیبوں میں رکھتے رہتے، خرچ کرنے کی نیت ہی نہیں۔ ایام مینا میں اگر خرچ نہیں کرو گے، اچھا نہیں کھاؤ گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ وہاں دال دلی پر گزارا مت کرنا، بیمار پڑ جاؤ گے۔ اچھا کھانا، فجر کی نماز پڑھ کر آپ خیر کے ساتھ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے مینا سے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفات کے میدان میں پہنچنا، وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔
وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے. اگر کسی حاجی نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقوف عرفہ نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوگا. قیام عرفہ. یہاں ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لیں آسانی کے لیے، جیسا کہ مناسک حج میں فقہا نے لکھا ہے. جب آپ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حج کی نیت سے احرام باندھیں تو ایک نفلی طواف اور سعی کرتے چلے جائیں، چونکہ یہ پھر آپ کے لیے جو طواف زیارت ہے اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سعی بغیر طواف کے نہیں ہے، اور جس طواف کے بعد سعی ہوگی تو استوا بھی ہوگا اور رمل بھی ہوگا. یہ اصطلاحات کی تشریحات میں نے گزشتہ جمعوں کو کر دی ہیں. استقبال کس کو کہتے ہیں، استلام کس کو کہتے ہیں، استوا کس کو کہتے ہیں، رمل کس کو کہتے ہیں، یہ تمام تفصیلات گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. تو جس صحیح بغیر طواف کے نہیں ہے اور جس طواف کے بعد صحیح ہوگی اس میں رمل بھی ہوگا اور استوا بھی ہوگا. اگر آپ نے یہ نفلی طواف کر لیا اور صحیح کر لی تو حج جب آپ حج سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے لیے تشریف لائیں گے تو صرف طواف ہی کرنا ہوگا، اس کے بعد صحیح نہیں. کیونکہ من عرفات سے واپسی پر انسان اتنا تھک جاتا ہے تو وہ تھکان کی وجہ سے مناسک حج میں فقہا نے یہ آسانیاں پیدا کر دی. اگر یاد رہے تو کر لیں. عرفات میں پہنچ کر جمع بین الصلاتین کا جو مسئلہ مختلف فی ہے، مسجد نمرہ کی جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے عرفات میں تو جمع بین الصلاتین ہوگا. ظہر عصر ایک وقت میں پڑھی جائے گی. اگر یہ نماز نکل گئی آپ سے، یہ آپ کے خیمے بہت دور دراز ہیں، تو اپنے اپنے خیموں میں ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی، عصر کے وقت میں ادا کی جائے گی. قیام عرفہ. یقین کیجئے دینے والا سب کچھ لیے بیٹھا ہے آج آپ کے لیے. دینے والا سب کچھ لیے بیٹھا ہے، بشرط یہ کہ مانگنے والے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے، گریہ وزاری کے ساتھ مانگے اور پھوٹ پھوٹ کر روئیں، یہاں تک کہ رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان پیدا کر لو. اللہ تعالیٰ سب کچھ لیے بیٹھا ہے آپ کے دینے کے لیے. مانگو. عرفات کے میدان میں حاجی جو مانگے گا ملے گا، مگر مانگنے والی بھی ہو، عجز و انکساری کے ساتھ مانگے، گریہ وزاری کے ساتھ مانگے، آہ و فغاں کے ساتھ مانگے، اپنے آپ کو ذلیل کر کے مانگے، اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کے مانگے. ہم محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سب کچھ ملے گا. اور ایک مسئلہ اور یاد کر لیجئے گا، حجاج اکرام جو جانے والے ہیں یا جانے والیاں ہیں، ان سے سوغات کی فرمائش مت کرنا. فرمائش کیا کرنی ہے کہ اگر یاد آ جائیں تو عرفات کے میدان میں میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو میرا امتی حاجی عرفات کے میدان میں کسی کے حق میں مغفرت کی دعا کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو بخش دے گا. تو بجائے اس
یہ کہ ہم سوغات کی فرمائش کریں، سوغات کی ڈیمانڈ رکھیں، نہیں، یہ درخواست کرو حاجیوں جانے والے حجاج اکرام سے اور حجنوں سے کہ میرے لیے اگر یاد آ جائیں عرفات کے میدان میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ غروب کے بعد حاجی اس شام سے میدان چھوڑتا ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے حاجی جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سب دھل گئے، سب معاف ہو گئے، لیکن حج کے آنے کے بعد حاجی صحیح راستے پر چلتا رہے، بہکے نہیں، ڈگمگائے نہیں، کسی برائی کے قریب نہ جائے، اس شان کریمی کی لاج رکھے حاجی حج میں آنے کے بعد، جیسا ماں دھو دیا تو تا دم حیات دھلے دھلے رہو، یہ اس کی شان ہے۔ خیر کے ساتھ مزدلفہ پہنچیں گے، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے، پہلے مغرب ادا کریں گے، اس کے بعد عشاء کی فرض ادا کریں گے، اس کے بعد مغرب کی سنت ادا کریں گے، اس کے بعد عشاء کی سنت اور واجبات ادا کریں گے۔ مزدلفے کی رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے، یہاں بھی مانگو جتنا مانگنا ہے مانگو۔ فجر پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے، مینا پہنچیں گے، اور اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کی کنکری مارنی ہے۔ مزدلفے سے کنکریاں اٹھا، ایسے تو حساب میں 49 بیٹھتی ہے، لیکن آپ بس 60 لے لیں، وہاں سے 55 لے لیں، کیونکہ اتفاق یہ کہ جب مارتے ہیں شیطان کی کنکریاں تو ایک آدھ گر جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، تو اس لیے احتیاطاً 50-60 کنکریاں وہاں سے اٹھا لیں مزدلفے سے۔ 10 ذی الحجہ کو یہ عمل ہوگا، بڑے شیطان جمرہ اولا یا رمی کریں گے۔ اصل میں اس دیوار پر مارنا شرط نہیں، حاجی یہ سمجھتا ہے یہی شیطان کھڑا ہے، اور میاں بہت سے تو حجاج اتنے سر پھرے ہوتے ہیں، گالیاں تک بکتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ تو ایک شبیہ نہیں بلکہ وہ ایک نشانی ہے، جہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمبخت نے بہکانے کی کوشش کی۔ ہم سمجھتے ہیں یہی دیوار شیطان ہے، اصل اس ہودی میں ہمیں کنکریاں ڈالنی، جو ہودی وہاں بنی ہوئی، 7 کنکریاں پھینکیں گے آپ، اس کے بعد تلبیہ ختم، دعا مانگیں، آ کے پھر قربانی کریں، سر منڈوا لیں، احرام سے باہر آ گئے یا آپ کا حج ہو گیا۔ اب 11-12 تاریخوں میں آپ رمی کریں گے تینوں شیطانوں کی، رمی کے لیے 24 گھنٹے دن رات رمی کرو، جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی وہاں ریلا کا بہاؤ جو ہے کم ہو جائے، تو وہ تو انسان سیل رواں کی طرح پہنچتا ہے۔ پہلے تو چند سو حاجی جاتے تھے، سینکڑوں حاجی جاتے، اب تو لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ حجاج کرام جاتے ہیں پوری دنیا سے۔ تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے رمی کر کے آ جائیں۔ 12 تاریخ کی غروب سے پہلے آپ کو مینا چھوڑنا ہوگا، اور اگر رک گئے تو پھر 13 تاریخ کی صبح کو رمی کرتے ہوئے پھر آمد کے واپس آئیں گے، اور اسی دوران میں آپ طواف زیارت کے لیے آئیں گے، پھر مینا پہنچ جائیں گے۔ قیام رات کا وہی ہے، مینا سے باہر نہیں، قیام رات کا مینا میں کرنا ہے حاجیوں کو۔ یہ ایام مینا 5 دن ہے جو حج کا مقصد ہے۔ آخر میں طواف ودا ہے، اس طواف کو کر کے گھر کی رخصت ہے۔ بہرحال
یہ حج تمتع جو آسان حج ہے اس کی تفصیل تھی۔ اللہ جانے والوں کی حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کو وہاں کی حاضریاں بار بار نصیب فرمائے تا قیام قیامت۔ شان رسالت میں گستاخی، ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو جائے برداشت کر لیں گے، لیکن شان رسالت میں گستاخی دنیا کے کسی مسلمان کو قیامت تک برداشت نہیں۔ شان رسالت ہو یا امہات المومنین کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے، یا بنات مکرمات کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یا اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یا اولیاء اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یہ گستاخیاں قیامت تک برداشت نہیں۔ اپنے اوپر ظلم تو برداشت کر لیں گے۔ میں اب تک یہ سوچتا رہا کہ دلی کے لیڈران کو اور دلی کے قائدین کو، عمائدین کو، ان کے کانوں پر جوں کیوں نہیں رینگ رہی، ان کی زبانیں کیوں بند ہیں؟ آج تک کوئی نہیں بولا، نہ کوئی دلی کا لیڈر بولا، نہ دلی کا کوئی قائد بولا، کیوں نہیں بولے؟ بہرحال اس پرامن احتجاج کرنا آئینی حق ہے ہر شہری کا، بشرطی کہ پرامن پروٹیسٹ ہو، اس میں کسی املاک کو نقصان دینے کی کوشش نہ کریں، جائز ہے۔ تو شان رسالت میں مسلمان کسی قیمت پر دنیا کا کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ناموس رسالت کی بھی حفاظت فرمائے، ازواج مطہرات کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے، اہل بیت کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے، اولیاء اللہ کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے، اور کل مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو میرا ٹاپک ہوگا وہ قربانی کے مسائل، قربانی کا نصاب اور قربانی کے فضائل پر ہوگا۔